السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سوشیالوجی کا لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے دا سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو۔ سوشیالوجی کا نظریہ، پرسپیکٹیو ہوتا ہے کوئی بھی نظریہ، ٹھیک ہے۔ سوشیالوجی از دا ریزنڈ اینڈ ریگوریس اسٹڈی آف ہیومن سوشل لائف۔ ریگوریس ہوتا ہے بیسیکلی ٹو دا پوائنٹ، کنسائز، کسی ایک بات کے اوپر۔ وہ سوشیالوجی ٹوٹلی بیس کرتی ہے ہیومن سوشل لائف کے اوپر، سوشل گروپس کے اوپر اور سوسائٹیز کے اوپر۔ ایٹ دا ہارٹ آف سوشیالوجی از دا ڈسٹنکٹیو پوائنٹ آف ویو کال دا سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو، جو کہ مختلف آزادانہ یا پھر ایک الگ سا نظریہ تھا نا، وہ نظریہ جو ہے سوشیالوجی کا الگ سا جو نظریہ ہے دیکھنے کا نظریہ سوشل لائف کو، اس کے علاوہ سوشل گروپس کو، وہ سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے بیسیکلی۔ وائی ڈو ہیومن لیو سیمس ٹو فالو سرٹین پریڈکٹیبل پیٹرن۔ ایگزامپل یہ دیں گے کہ انسان کیوں رہ رہے ہیں ایسے ایک پیٹرن کے لحاظ سے۔ وہ شادی کرتے ہیں، اس کے بعد پہلے تو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کیریئر کا، جاب وغیرہ کا سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ شادی کرتے ہیں، ایٹ دا اینڈ پینشن پہ گزارا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پیٹرن کیوں چل رہا ہے؟ تو اس کی جو اسٹڈی ہے، ڈسٹنکٹیو اسٹڈی ہے، یہ بیسیکلی یہ سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو ہے۔ Our lives do not unfold according to the sheer chance, nor do we decide for ourselves how to live, acting on what is called free will۔ یعنی کہ ہم خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم نے کیسا رہنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں ارد گرد کے ماحول میں کیا چل رہا ہے، ہم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے وہ بڑا کامیاب ہو گیا، اس کو جاب مل گئی، ہم بھی پڑھیں، ہم بھی جاب لیں، تو وہ ہم جو ہماری فری ول ختم ہو گیا۔ ہم بیسیکلی سوشیالوجی سوشل انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہم چل رہے ہیں بیسیکلی۔ We make many important decisions every day, of course, but always within a large arena called society۔ وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے۔ The essential wisdom of sociology is that our social world guides our action and life choices, just as the seasons influence our activities and clothing۔ ہمارے جو بیسیکلی سوشل ورلڈ ہے، ہمارے جو سوسائٹی ہے، وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ تم نے کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی پوائنٹ آف ویو کو آپ ذہن کے اندر رکھیں تو پرسپیکٹیو مینز اے ویو اور این آؤٹ لک۔ جو میں نے آپ کو بتایا ایک ویو ہوتا ہے یا آؤٹ لک ہوتا ہے کسی پہ، تو پرسپیکٹیو کی ڈیفینیشن کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پیپل لیو ان اے سوسائٹی۔ سوسائٹی از اے گروپ آف پیپل ہو شیئر اے کلچر اینڈ اے ٹیریٹری۔ سوسائٹی کسے کہتے ہیں کہ گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو کہ کلچر اور ٹیریٹری کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جگہ کو اور اس کے علاوہ نظریات کو، کلچر کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ پیپلز بیہیویئر از انفلوئنسڈ بائی دیئر سوسائٹی۔ بیہیویئر اس کا جو ہے نا بیسیکلی اس کی جو سوسائٹی ہے وہی ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی سوشل لوکیشن جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے کہ وہ کس جگہ پہ پیدا ہوا ہے۔ وہ اگر پاکستان میں پیدا ہوا ہوگا تو اس کی جو ہے نیڈز، اس کی ضروریات، اس کا جو نظریہ ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ اگر وہ کسی فارن کنٹری میں، یورپ میں یا امریکہ میں یا کسی اور سائٹ پہ وہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کا نظریہ چینج ہوگا۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سوسائٹی کے بغیر زندہ رہ سکے، کیونکہ بچہ پیدا ہوگا اس کو ماں کی ضرورت ہوگی، تو ماں باپ کی ضرورت ہوگی، تو وہ جو ماں باپ کو ضرورت ہے وہ بیسیکلی سوسائٹی ہی ہے، وہ سوسائٹی کی ہی ضرورت اس کو پیش آ رہی ہے۔ ایگزامپل کے اندر یہی دیا ہے کہ دا ہیومن چائلڈ از دا ہیلپ لیس ایٹ دا ٹائم آف برتھ، دیٹ وداؤٹ دا ہیلپ آف ادر ممبرز آف سوسائٹی، فیملی فار ایگزامپل، دا میئر سروائیول از ٹو اسٹے از ایٹ اسٹیک۔ اس میں کہنے کا مطلب وہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سوسائٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وداؤٹ سوسائٹی جو ہے نا وہ گرو اپ کر جائے۔ اس کو فیڈنگ کون دے گا، اس کو فیڈ کون کروائے گا، اس کے علاوہ اس کی بات کون سنے گا، وہ روئے گا تو کون اسے اٹھائے گا۔ تو وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بچے کے اوپر آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ بچے کو سوسائٹی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیجیے گا۔ اب سینگ دا جنرل ان دا پرٹیکولر، پیٹربرگ ڈسکرائب دا سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو ایز سینگ دا جنرل ان دا پرٹیکولر۔ کسی پرٹیکولر بندے کو لے کر اس کی جنرل چیزیں جو کہ میچ کر رہی ہوں سوسائٹی میں ان کو لینا ہے۔ بیسیکلی ہم نے پرٹیکولر بندہ لے لیا ایکس وائی زی،
لیٹ سپوز آپ میں سے کوئی بشارت نام کا لڑکا سن رہا ہوگا یا آمنہ نام کی لڑکی کوئی سن رہی ہوگی. ہم نے آمنہ کو لے لینا ہے اور اس کے بعد اس کے جو سوشیالوجیکل جو پرسپیکٹیو ہے, سوشیالوجی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے جو کہ سب لوگوں کا کامن ہے, ہم نے اس چیز کی اسٹڈی کرنی ہے کہ وہ کہاں کہاں کامن کرتے ہیں. تو ہم نے جب ایسے پرٹیکولرائزیشن کی ہے تو اس میں پتہ چلا ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں یہ اپنے سوسائٹی کے لحاظ سے میکسیمم 4 بچے جو ہیں نا وہ پیدا کر سکتے ہیں, یا 4 بچے ان کے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ان کی جو رورل وغیرہ زندگی ہے, یعنی دیہاتی لوگ جو ہیں وہ لو میرج کو اتنا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ بیسیکلی ارینج میرج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور دوسرے جو کنٹریز ہیں ان میں لو میرج جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہوتی ہے, جیسے لائک USA. اور اس میں اگزامپل وہ جو بچے والی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مختلف پیپلز میں, مختلف علاقوں میں جو ہے نا بچوں کی ریشو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ ان کی سوسائٹی ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے. پاکستان میں وہ ریشو ہے 4, USA وغیرہ میں وہ ہے not more than 2, اور اس کے علاوہ USA کے اندر آپ کے انڈیا کے اندر ہے not more than 3. General category to which belongs shape our experience. Children are different from adults more than just biological maturity. Society attach meaning to age. So what we experience distinct stages in our life: childhood, adulthood, earlyhood, late adulthood and old age. یہ وہی بتا رہا ہے کہ کیٹیگریز ڈفرینٹ جو ہیں وہ ان کا ڈفرینٹ رول ہے سوسائٹی میں. جو بچہ ہوتا ہے اس کا ڈفرینٹ رول ہے سوسائٹی میں, جو عورت ہے اس کا ڈفرینٹ رول ہے سوسائٹی میں, مرد کا ڈفرینٹ رول ہے, اولڈ ایج ہے اس کا ڈفرینٹ رول ہے سوسائٹی کے اندر. ہر ایک کا پرٹیکولر کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے, اور یہ جو مختلف ایجز ہیں یہ بیسیکلی سوشل کنسٹرکشن کا کام کر رہی ہوتی ہیں, یہ سوسائٹی کو بنانے کا کام کر رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ اس میں آپ کو زیادہ بریف کروں گا کہ چلڈرن آر آفن کنسیڈر ایز ڈیپینڈنٹ. چلڈرن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بیسیکلی یہاں پہ آفن, ویئر ایز ایڈلٹ ایز رسپانسبل. جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو ہم رسپانسبل جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا اولڈ ایج؟ اولڈ ایج کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ایج کیا ہے یہاں پہ؟ واٹ از دا کٹنگ ایج پوائنٹ فار دس گروپ, اینڈ واٹ آر دا سوسائٹیز ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ دس گروپ ان پاکستانی رورل سوسائٹی؟ آر دیز ایکسپیکٹیشن ان پاکستانی رورل سوسائٹی ڈفرینٹ فرام پاکستانی اربن سوسائٹی؟ کیا بالکل ایسے ہی ہے کہ کیا شہری جو لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کو ڈفرینٹ رول دیتے ہیں بنسبت گاؤں والے لوگوں کے؟ آلدو سوسائٹی ڈیفائن دا اسٹیجز آف لائف ڈفرینٹلی. ہر سوسائٹی میں جو اسٹیجز آف ہماری لائف کی ہیں اسٹیجز وہ ڈفرینٹلی جو ہے وہ ورک کر رہی ہیں, ان کے ڈفرینٹ رول ہیں. یٹ دیر آر ڈفرینسز بائی سوشل کلاس ود ان دا سیم سوسائٹی. یس, جو سوشل کلاس کے لوگ ہیں ان کا جو ہمارے سوشل کلاس ہوتی ہے امیر طبقہ, جو امیر طبقے کے لوگ ہیں ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے غریب طبقے کے لوگوں سے. وہ کیسے ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ امیر شخص کا بچہ جو ہے وہ مائٹ بھی بڑا ہو تھوڑا سا لیٹ کر کے, یعنی کہ وہ 10 ایئر کا ہو, وہ اسے ابھی بچہ ہی تصور کرتے ہوں. لیکن جب کہ مڈل کلاس یا پھر لوور مڈل کلاس کے جو بچے ہوں گے, پور فیملی سے بلونگ کرتے ہوں گے, جو بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, وہ ان کو کسی کام کے اوپر وہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کو وہ بڑا تصور کر لیتے ہیں کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں, بچے نہیں رہے. تو اسی طرح چائلڈ لیبر کے جو ہے نا وہ ہمارے اس علاقے میں یا پاکستان میں یا پھر ادر کنٹریز میں بھی چائلڈ لیبر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اسی بیس پہ کہ ان کا رول جو ہے وہ امیروں اور غریبوں کے لحاظ سے دونوں ڈفر کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ چائلڈ لیبر کا یہ سارا ذکر آیا, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. ویسے یہ تقریباً میں نے سارا یہی بتا دیا, یہ 10 ایئرس. جینڈر از آلسو سوشل کنسٹرکشن. جینڈر بھی سوشل کنسٹرکشن ہے. کیسے؟ میل اینڈ فیمیل از اے بایولوجیکل ڈسٹنکشن, but there are different role expectation attached to these two categories of human beings in different societies. Societies give them different work for different family responsibilities. The advantages of and opportunities available to us differ by gender. Yes, یہ جینڈر جو ہے وہ بھی سوشل کنسٹرکشن ہے. جیسے کہ میل اور فیمیل کے جو ڈفرینٹ, نہ صرف وہ بایولوجیکل چینج ہوتی ہیں بلکہ ان کے جو رول ہوتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فیملیز میں جو ہے وہ فیمیل کو کہا جاتا ہے آپ گھر کو سنبھالیں, جبکہ میل کو کہا جاتا ہے آپ باہر سے گھر چلانے کے لیے جو ساز و سامان ہے اس کا بندوبست کریں. تو میل اور فیمیل کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر
کسی بھی سوشل کنسٹرکشن کے اندر رول. سوسائٹیز افیکٹ وٹ وی ڈو. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ سوسائٹی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, سوسائٹی پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹو سی دا پاور آف سوسائٹی ٹو شیپ انڈیویجول چوائسیز, کنسیڈر اے نمبر آف چلڈرن وومین ہیو ان دا یو ایس اے. یہ دیکھیں اب سوسائٹی کیسے ڈفر کر رہا ہے. ایک وومن جو ہے یو ایس اے کی, وہ ایوریج وومن جو ہے وہ سلائٹلی فیور دین 2 چلڈرن ڈیورنگ ہر لائف ٹائم. یعنی ایک عورت 2 بچے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ بچے جو ہے نا ایوریج وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے, جبکہ وہی عورت اگر پاکستان میں ہو تو وہ 4 یا 4 سے زیادہ تھوڑے سے بچے وہ پیدا کر رہی ہوگی. ایوریج کی بات ہو رہی ہے, تبھی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, نہیں تو بچہ جو ہے وہ 4 اور 5 کے درمیان کیسے ہو سکتا ہے. ان انڈیا اباؤٹ 3, انڈیا میں وہ تعداد جو ہے وہ 3 ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں 4 ہے, اور سعودی عربیہ میں وہ 6 ہے, اینڈ نائجیریا میں جو ہے وہ 7 چلڈرنس جو ہیں وہ جو ہیں بچہ, ایک عورت جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں ہم, چائلڈ بیئر, وہ بیئر جو ہے وہ 7 چلڈرنس کو کر سکتی ہے. تو یہ ڈفر کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوسائٹیز کے اندر ان سوسائٹیز افیکٹ کر رہی ہیں تو ڈفرینٹ آ رہے ہیں نا. ان کی یو ایس اے کی سوسائٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوگی کہ ناٹ مور دین 2, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ سوسائٹیز افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں. another illustration power is the shape even positive private choices to the society. ہاں, تو سوسائٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی پہ. کیسے؟ ایک جو سوشل بندہ ہوگا وہ سوسائڈ کم کرے گا. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, ایک سائنسدان نے جو ہے وہ فلاسفر نے, اخم دوخلے کیا نام تھا یار, XYZ, اس نے اسی بات کے اوپر ریسرچ کی تھی کہ یہ سوسائڈ جو ہے, ایک بندہ اگر سوشل زیادہ ہو تو وہ سوسائڈ کم کرے گا بنسبت اس کے کہ جو سوشل کم ہے. تو سوسائٹیز بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں اس کی سوسائڈ پہ. اپلائنگ دا سوشیولوجیکل پرسپیکٹو. People should develop the ability to understand their own lives in terms of larger social forces. This is called the sociological immigration, a concept given by C. Wright. People should develop, لوگوں کو ڈیولپ کرنی چاہیے ability to understand کرنے کی ability, their own lives, اپنی زندگی کی, کہ larger social force, کہ اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ لوگوں کو اپنی کوئی ایبلٹی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹی سے ہٹ کر کچھ کام کریں. اپنی سوسائٹی جیسے پاکستان میں 4 بچوں کا رواج ہے, وہ 5 یا 6 7 12 بچے یا کم 2 3 1 اتنے, یعنی کہ سوسائٹی سے ہٹ کے کام کرے تاکہ اس کی اپنی ایبلٹی وہاں پہ شو ہو. اور سوشیولوجیکل امیجینیشن از دس, یہ ہمارے پاس ہے, circumstances could be responsible for the social experience, your life choices and your life chances, therefore think sociologically, which implies for cultivating the sociological imagination. تو وہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں کسی بھی بات کے اوپر جو سوسائٹی کہہ رہی ہے ہم نے اس سے ہٹ کے چلنا ہے. ہم بتائیں کہ ہم بھی کچھ ہیں, کوئی چیز ہے ہمارے اندر کہ ہم سوسائٹی سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں, یا خود اپنی ایک سوسائٹی ڈیولپ کر دیں. It is easy to apply sociological perspective when we encounter people who differ from us because they remain in the society shapes individual lives. یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو سوسائٹی سے بالکل ڈفرینٹ ہو گئے. وہ کیسے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی کوئی شیپس وغیرہ انڈیویجول لائف جو ہے نا وہ ڈیولپ کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. آلسو این انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی از این invitation to learn a new way of looking at familiar patterns of social life. Benefit of sociological perspective. Sociological perspective کے benefit کیا ہیں؟ ایک تو آپ کے اندر common sense آ جاتی ہے. یہ ہے کہ the sociological perspective helps us to assess the truth of community held assumptions, call it common sense. یعنی کہ آپ کے اندر common sense آ جاتی ہے, آپ commonly سوچ سکتے ہیں کہ وائی سوسائٹی جو ہے وہ میرے اوپر اتنا افیکٹ کر رہی ہے, کیوں میں خود ڈیسیژن کیوں نہیں لے پا رہا ہوں, سارا سوسائٹی کے لحاظ سے کیوں ڈیسیژن لے رہا ہوں. اگر ایک رجحان چل گیا کہ سب نے جو ہے وہ BS میتھ کرنا ہے تو میں کیوں BS میتھ کر رہا ہوں. سب رجحان چل گیا کہ میں نے اکنامکس میں ڈگری لینی ہے تو میں کیوں اکنامکس میں لے رہا ہوں. میری کیا چوائس ہے, میں کیا چاہتا ہوں, میری کس کے اندر قابلیت ہے. تو آپ کی اپنی جس میں قابلیت ہے, آپ سوسائٹی کو چھوڑیں, خود لوگ جو کہتے ہیں وہ کہنے دیں, آپ کامن سینسلی جو ہے اس بات کو سوچیں. یہ ڈیولپ کر دیتی ہے سوشیولوجیکل پرسپیکٹیو بیسیکلی.
سیکنڈ ہے اس کے اندر یہ ٹوٹل 4 بیسیکلی ہمیں بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں. سیکنڈ ہے دا سوشیولوجیکل پرسپیکٹو prompts us to assess both the opportunities and the constraints that characterize our lives. Yes, what we are likely and unlikely to accomplish for ourselves and how can we pursue our goal effectively. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں لائک ہیں, ہمیں اچھی لگتی ہیں, ہمیں اچھی نہیں لگتی, جو کہ ہمارے خود کے لیے, ہمارے گول کے لیے, گول کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں. میں نے جیسے وہ بی ایس میتھ کی ایگزامپل دی ہے, اکنامکس کی ایگزامپل دی ہے, تو وہ کون سی چیزیں ہیں ان کو سوچنا افیکٹولی. یہ سیکنڈ جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہے سوشیولوجیکل بیسیکلی. کدھر چلے گئے ہیں؟ تھرڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو سوشیولوجیکل پرسپیکٹیو امپاور اس ٹو پارٹیسپیٹ ایکٹیولی ان آور سوسائٹی. یس, پارٹیسپیٹ ہم کر سکیں گے کیسے؟ اف وی ڈو ناٹ نو ہاؤ دا سوسائٹی آپریٹس وی آر لائکلی ٹو ایکسیپٹ دا اسٹیٹس کو. یعنی کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی میں چل کیا رہا ہے, ہم تو کوئی بھی چیز کو جو ہے نا وہ مان لیں گے, ٹھیک ہے, ہم لائن میں لگ جائیں گے. بٹ دا گریٹر آور انڈرسٹینڈنگ دا مور وی کین ٹیک این ایکٹیو ہینڈ ان شیپنگ آور سوشل لائف. یعنی کہ جب ہمیں زیادہ پتہ ہوگا لوگوں کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, رجحانات کے بارے میں, تو اتنا ہم اپنے آپ کو مولڈ کر سکیں گے. Evaluating any aspect of social life, whatever your goal, requires identifying social forces at work and assessing their consequences. وہی بات ہے, ایویلویٹ کریں چیزوں کو, اور اس کے علاوہ اسپیکٹس کو, کیسے چل رہی ہیں, کیوں چل رہی ہیں, کس لحاظ سے چل رہی ہیں, سوشل انوائرمنٹ کیا ان کو فراہم ہو رہا ہے, ہم کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سوچیں. The sociological perspective help us to recognize human variety and confirmed the challenges of living in the diverse world. There is a diversity of people's lifestyle. Still, we may consider our way of life as a superior, right, and natural. All others are not good. The sociological perspective encourages us to think critically about the relative strength and weaknesses of all ways of life, including our own. یعنی کہ ہم مختلف جگہ پر جا رہے ہیں, مختلف لوگوں سے جب انٹریکشن کر رہے ہیں تو مختلف قسم کے لوگ ہمیں مل رہے ہیں, تو وہ جو ڈائیورسٹی آ رہی ہے, وہ تبدیلی آ رہی ہے لوگوں کے لائف سٹائل میں اور لوگوں کے ملنے جلنے میں, ان کے کلچر میں. وہ کیا ہے, وہ کوئی سپیریئر بھی ہو سکتی ہے, وہ ہماری لائف سٹائل کو سپیریئر کر سکتی ہے, انفیریئر کر سکتی ہے, یا نیوٹرل بھی کر سکتی ہے. وہ جو رجحانات آپ دیکھتے ہیں مختلف لوگوں سے مل کر سوسائٹی میں, ڈائیورس لوگوں سے, تو ان کو دیکھ کر آپ موٹیویٹ ہونے کے بعد ان سے آپ سیکھیں کہ میں خود اپنے آپ کو کس طرح ان لوگوں سے سپیریئر کر سکتا ہوں, یا خود کو اپنے جس لیول پہ ابھی اویلیبل ہوں اس سے آپ کیسے ہو سکتا ہوں. تو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. لینتھی تو کافی ہو گیا ہے, چلیں کوئی نہیں, آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. خیر ہے اتنا لینتھی ہو جائے تو. تھینکس فار واچنگ. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب اس فار مور انٹرسٹنگ کانٹینٹس. آپ نے فرسٹ لیکچر پہ اچھا مجھے رسپانس دیا تھا, اس لیے میں نے سیکنڈ لیکچر بنایا ہے, اور کیپ ٹچ رہیے گا میرے ساتھ. اللہ حافظ.